اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے غزوہ حنین، ہمارے سبق کا عنوان تھا غزوہ حنین، اس کی ہم نے دہرائی کی تھی، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ غزوہ حنین کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ تو جائزے کے لیے عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پراپر لائن وغیرہ لگانی ہے، حاشیہ لگا کے اوپر آپ نے یوم اور دن لکھنا ہے، اور سینٹر میں آپ نے جائزہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اب جائزے کے لیے آپ کو میں 3 سوال دے رہا ہوں، ان 3 سوالات کا آپ نے مجھے جائزہ دینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، غزوہ حنین کے اسباب کیا تھے؟ سوال نمبر 1 یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ اور تیسرا سوال ہے آپ کے لیے، مالک بن عوف نے اپنے قبیلے کو کیا مشورہ دیا تھا؟ ان 3 سوالات کا آپ جائزہ دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان ہے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کی دہرائی کرنے ہم جا رہے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، غزوہ تبوک کے واقعات قلم بند کریں۔ جواب، سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کا عیسائی بادشاہ قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ سال قحط کا سال تھا اور موسم بھی بہت گرم تھا اور سفر بھی بہت دور کا تھا، لیکن اسلام کے فدائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی تیار ہو گئے۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا، تو اس لیے چندہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس نیک کام میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ نے بڑے جوش و خروش سے اپنا مال و متاع جنگ کی تیاری کے لیے فراہم کیا۔ مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اس چندے میں دل کھول کر حصہ لیا۔ اسی طرح جب لشکر کا ساز و سامان تیار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پہنچ کر قیام فرمایا، مگر غسانی بادشاہ مقابلے کے لیے نہ آیا اور لڑائی نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اس دوران آس پاس کے قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کیا، صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کر کے اسلام کی پناہ میں آ گئے۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے
اور انہیں تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ تو یہ تھا عزیز طلباء غزوہ تبوک کے واقعات۔ اب سوال یہ ہے میرا آپ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کا عیسائی بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو یہ کس کی مدد سے کر رہا تھا؟ کیسر روم کی مدد سے۔ اور یہ کون سی سن ہجری تھی؟ سن 9 ہجری۔ اور اس سال موسم کیسا تھا؟ اور یہ سال کیسا تھا؟ یہ کات کا سال تھا اور موسم بھی گرم تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کا حکم سنا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ جو صحابہ تیار ہوئے ان میں کون کون سے صحابہ تھے؟ حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی حصہ لیا، دل کھول کر عورتوں نے بھی چندے میں حصہ لیا۔ جب یہ لشکر ساز و سامان سب کچھ تیار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے؟ 30,000 صحابہ کا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو غسانی بادشاہ مقابلے کے لیے نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز قیام کیا؟ 10 روز تک۔ اور یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور انہیں تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 کہ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندے میں کیا دیا تھا؟ جواب، غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندے میں 10,000 دینار، 300 اونٹ اور دیگر ساز و سامان کے علاوہ 50 گھوڑے دیے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا حصہ ڈالا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع جس کی قیمت 40,000 درہم تھی لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آخری سوال ہے، غزوہ تبوک میں مسلمان خواتین نے کس طرح مدد کی؟ تو غزوہ تبوک میں مسلمان خواتین نے اپنے زیورات اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک، جس کی ہم نے دہرائی کی۔ اب عزیز طلباء ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے یہ ہوم ورک اپنی نیٹ کاپی کے اوپر پہلے آپ نے ان تمام سوالات کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد نیٹ کاپی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، اور ساتھ ہی جائزے کے لیے آپ کو غزوہ حنین سے آپ کو 3 سوالات جائزے کے لیے دیے ہیں۔ وہ 3 سوالات آپ نے پہلے اچھے سے ذہن نشین کیے ہوئے ہوں گے، دوبارہ سے آپ نے ان کی دہرائی کر کے ان 3 سوالات کا جائزہ دے کر پکچر بنا کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔